بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے روحانیت۔ روحانیت ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کے اوپر بیسیوں بلکہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن ایک ایسا چیپٹر ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے، اور جو ہم مسلمان ہیں ہم تو اس روحانیت کے قائل ہیں جو قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہو۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ روحانیت اسلام کے اندر ہے، اور روحانیت اسی چیز کا نام ہوتا ہے جو ذہن نہ مانے، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا جی معجزہ کرامت، تو شرعی طور پہ میں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں۔ ایک تو بات یہ، ہم اکثر گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں کا تو معجزہ ہے۔ معجزہ صرف انبیاء کا ہوتا ہے، جو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، یا آگے جتنے بھی ہمارے اکابر صلح صالحین ہیں، سب کی کرامت ہوتی ہے۔ ایک تو اس بات کو یاد رکھے۔ دوسرا، جو روحانیت کو صحیح معنوں میں اپنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ صوفی کہتا ہے کہ میں جو جنت کے لالچ میں نیکی کے کام نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں جہنم کے خوف میں نیکی کے ساتھ، یعنی کہ نیکی پھر بھی میں کرتا ہوں، یعنی برے کام نہیں کرتا۔ صوفی کہتا ہے کہ نیکی کا کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کو پسند ہے، برے کام یعنی کہ میں دوسرے کو تنگ نہیں کرتا یا خود کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک نکتہ ہے، اور کشف المحجوب میں داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے شیخ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو سردیوں کے دن تھے، بارش ہو رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ میرا جو جسم ہے، میرا جو لباس ہے، وہ بارش میں گیلا ہو چکا تھا، پاؤں جو تھے وہ میرے زمین میں جا رہے تھے، یعنی کہ جو نیچے جو پانی تھا، زمین ہموار نہیں رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا تو ان کے جسم کے اوپر پانی نہیں گر رہا تھا، بارش کے اثرات نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے میرے شیخ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بھی یعنی کہ اوپن ہوں، زمین آسمان کے نیچے ہوں، سفر کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن مشکل میرے اوپر ہے، بارش کے اثرات میرے اوپر ہیں، سردی کے اثرات میرے اوپر ہیں، آپ پر کیوں نہیں ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا، داتا علی حجویری کے شیخ کامل نے فرمایا کہ اے علی حجویری، جب سے ہم نے دل سے دنیا کے خوف کو نکال دیا ہے، اس وقت کے بعد یہ جو دنیاوی مشکلات ہیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو حدیث پاک بھی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ نہیں بولتا، اللہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے کان، ہر چیز اللہ ان کی برکت ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آج اس موضوع کے اوپر بہت بڑے پیمانے پہ جو ہم نے ماضی میں لٹریچر پڑھا ہوا ہے، بات کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن آج ہمارا جو پینل ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ تینوں جو ہمارے آج پینل کا حصہ ہیں، یہ ماشاءاللہ گفتگو بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تربیت بھی دیتے ہیں۔ میری مراد اجاز خان صاحب ہیں، یہ روحانی معالج ہیں، لوگوں کے دکھ اور سکھ میں شامل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پریشان ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ صوفی کا ایک ترا امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو امید دلاتا ہے، نا امیدی نہیں، جیسے آج کل ہمارے ملک کے اندر نا امیدی کی بہار آئی ہوئی ہے۔ جو صوفی ہوتا ہے وہ نا امید نہیں کسی کو کرتا، سہارا دیتا ہے، آسرا دیتا ہے، امید دلاتا ہے، ایک ایسی ڈارس بنتا ہے، سپورٹ دیتا ہے کہ نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ کرم کرے گا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سندر صاحبہ، بڑا پرانا ان سے تعلق ہے، ہمارے ڈاکٹر جوید صاحب ہیں جو سورہ رحمان پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہماری بہن ہیں، بیٹی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور ان کے ساتھ علی عباس صاحب ہیں۔ علی عباس صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بھی اپنی طرز کے پورے بابے ہیں، اور بابے بھی ایسے ہیں کہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ پینل کی باتیں بڑی اہم ہوں گی، میری باتیں بہت سادہ ہیں۔ تو اجاز خان صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس روحانیت کے قائل ہیں کہ جو اسلام کی حدود کے اندر ہو، یہ اصل ہے چیز کیا، اور آپ نے جو لوگوں کے اوپر کام کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں پھر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی پردہ فرما گئے ہیں اس دنیا سے،
اور ہم سب نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, آپ کو صبر جمیل دے. اور یہ جو ہمارا نفس ہے یہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ یہ جو فوت ہو گئے ہیں, یہ جو چلے گئے ہیں, انہوں نے یہ تو چلے گئے مگر آپ نے تو اسی دنیا میں رہنا ہے. تو وہ آپ کا جو گریف ہے, جو آپ کا دکھ ہے, وہ بڑھاتا رہتا ہے. میرے اللہ تعالیٰ کے پاس تو نا امیدی ہے ہی نہیں, میرے اللہ کے پاس تو دکھ ہے ہی نہیں, میرے اللہ تعالیٰ کے پاس تو رنج و رام بھی نہیں ہے. میرے اللہ تعالیٰ کے پاس تو آسودگی ہے, خوشی ہے, ہوپ ہے, جیسے آپ نے ابھی فرمایا. کیونکہ یہ جتنے پروڈکٹ ہیں, نا امیدی کے, مایوسی کے, تکبر کے, غصے کے, کینے کے, یہ سب شیطان کے پروڈکٹ ہے. اور یہ اس وقت سے شروع ہوئے جب سے سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا. اس سے پہلے یہ ایموشنز کسی نے خیر اور شر ازل سے ہے, ازل سے جی. تو اس کے بعد سے پھر یہ ہمیں احساس ہوا کہ نہیں, نا امیدی جو ہے نا وہ میرے اللہ تعالیٰ کے پروڈکٹ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور ضرور انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ آسانیاں بانٹنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, اور آپ کو بھی صبر میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بات ہو رہی تھی, آپ نے ابھی فرمایا روحانیت کا, آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام کی روحانیت میں حصہ ہے. دیکھیں جی, اسلام ایک سسٹم ہے, میرے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو دے دیا, دائرہ کار ہے, اور اگر اس میں کوئی ہے تو وہ چاہے کوئی بھی زبان بولتا ہے, کوئی بھی کپڑے پہنتا ہے, کوئی اس کی تہذیب ہے, وہ اسلام کا حصہ ہے. میرے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں, اربوں میں ہیں, اور انشاءاللہ پوری کائنات میں ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سب خدا کے وکیل ہیں, لیکن آدمی کا کوئی وکیل نہیں. ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا جو درمیانی رابطہ ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ بحال اس طریقے سے ہو کہ جو درمیان میں ایک کنفیوژن آ گئی ہے, ایک درمیان میں جو بھول بھلائیاں آ گئی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی کنفیوژن کو پسند نہیں کرتا. وہ بڑا خوبصورت ہے, اپنے اس نے جو بیسٹ دیا ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اسی لیے دیا کہ ہم ان کی ڈیمونسٹریشن میں آسانی ہو, ہمیں آسانی ہو. تو جو چیز انسان کے لیے بہتر ہو, جو چیز میرے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو پہنچائے. ہمارے بابا جی سے ایک دن ہم نے پوچھا کہ بابا جی صحیح کیا ہے اور غلط. بابا جی کا پورا نام کیا ہے؟ بابا جی کا نام, میرے 9 استاد ہیں جی, ان کے مختلف اگر نام کو پروفیسر رفیق اختر صاحب ہیں, اشفاق صاحب ہیں, بہت ہیں, اشفاق اپنا بانو آپا. یہ نام میں اس لیے پوچھتا ہوں, اگر اکثر لوگ کہتے ہیں میرے بابا جی کہتے ہیں, تو اگر بابا جی کا نام بتا دیں لوگ رجوع کر لیتے. دیکھیں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہمارے علی عباس صاحب, آپ نے فرمایا بابا کیا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے والد صاحب کو نہیں جانتے, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی جو دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتا ہے, دوسروں کا کام آتا ہے, وہ بابا ہے. عمر سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. اب میں عرض کروں جی, اچھا, اگر آپ کے والد صاحب کسی وجہ سے آپ کو نہیں مل سکے, کوئی 10-12 سال آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر نہیں ہے, اور اچانک وہ کسی ایئرپورٹ سے آ رہے ہوں, تو آپ اس ایئرپورٹ پہ ہر بزرگ کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ میرے بابے ہیں, آپ میرے بزرگ ہیں, میرے والد ہیں. تو آپ کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو آپ کو بھی جانتا ہو اور آپ کے والد کو بھی جانتا ہو, اور وہ آپ کے والد کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے اور یہ کہہ دے کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں. سبحان اللہ. تو وہ جو آپ اصل والا اللہ, جو اصل والے اللہ کا ہاتھ پکڑائے آپ کے ہاتھ میں, وہ آپ کے باپ ہیں, وہ آپ کے بابا جی. سندر صاحب آپ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آپ کب سے منسلک ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, یا اس سے پہلے کن بابوں کے ساتھ آپ کا تعلق تھا؟ ماشاءاللہ کا بڑا کام ہے, اور دعا جو آپ کرتی ہیں, کرواتی ہیں, جو آپ کو سکھایا گیا ہے, جو آپ نے سیکھا ہے, یہ کیا پروسیس ہوتا ہے, کیا کہیں گی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا. دو کے ٹاپک بڑا ہیوی تھا, روحانیت اور میرے جیسا جین جاگر والا ینگسٹر آپ نے یہاں پہ بٹھا لیا. تو میں ظاہر ہے کہ اپنے سر سے جو میں نے سیکھا ہے وہی بات آپ سے کروں گی. میں نے 2012 میں سورہ رحمان سنی تھی اپنے ذاتی مسئلے کے لیے, اور وہ ذاتی مسئلے ایک ینگسٹر کے کیا ہوتے ہیں؟ بریک اپ ہو جاتا ہے, اپنی مرضی کی جاب نہیں ملتی, اپنی مرضی کے گھر والوں سے بھی گلے شکوے ہوتے ہیں, پیرنٹس اپنی مرضی کے نہیں ملے ہوتے, ان سے بھی. آپ کا بریک اپ ہوتا ہے یا جاب کا مسئلہ تھا؟ میرا بریک اپ بھی ہوا تھا. اصل میں میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں جو سوچتی تھی, جو دعا مانگتی تھی, وہ قبول نہیں ہوتی تھی, اس کے اپوزٹ ہو جاتا تھا. اگر مجھے کسی اسپیسیفک فیلڈ میں جانا ہے, مجھے اپنی اس فیلڈ کی جاب نہیں ملتی تھی. اگر میں نے کسی کاکے کو پسند کیا ہے تو وہ کاکا مجھے لفٹ نہیں کراتا تھا.
تو میں بہت زیادہ تسبیحات، وظائف اور بہت کچھ کرتی تھی، لیکن اپنی اغراض کے لیے. مجھے میری روحانیت تما تھا، لالچ تھا آپ کا بالکل ذات کا. اور مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا اللہ کا کہ جو دعائیں قبول کرتا ہے، کیونکہ میں نے لوگوں سے یہی سنا ہوا تھا جی کہ ہمارا بہت اچھا بانڈ ہے اللہ سے، میں تو جو مانگتی ہوں وہ قبول ہوتی ہے. تو مجھے اس بات پہ بہت غصہ آتا تھا کہ بھئی میں جو دعا مانگتی ہوں وہ تو کبھی قبول نہیں، اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے جب دعا کی، میں ڈاکٹر صاحب سے ملی تو انہوں نے ایک دفعہ حضرت علی کا ایک کوٹ سنایا کہ حضرت علی امام عالی مقام کا یہ کوٹ ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. اللہ اور سر نے پھر ہم سے یہ کوشچن کیا کہ وہ کون سا ارادہ ہے جو امام عالی مقام کا بھی ٹوٹ گیا. تو ہمارا ایک تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا کہ اچھا جو دعا قبول نہیں کرتا وہ بھی تو اللہ ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں 70 ماہوں سے لیکن زیادہ. حدیث پاک ہے کہ اللہ ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہاں لیکن وہ بعض چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کچھ چیزوں کا جو اجر ہے اللہ پر ہمیں بروز قیامت دینا ہے. دعا کوئی رد نہیں ہوتی. بالکل. لیکن اس وقت جب ہم پھنسے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ہوتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں سنا جا رہا، میری اللہ تعالیٰ بات نہیں سن رہے. حالانکہ وہ تو سمیع بصیر ہے، وہ کہتے ہیں میں اتنا تم سے پیار کرتا ہوں، میرا ہر وقت تمہاری طرف دھیان ہے. 70 ماہوں سے زیادہ. ہاں تو جیسے ایک ماں ایک چھوٹے بچے کو استری نہیں پکڑاتی اور وہ ایک خاص عمر تک اس کو ان چیزوں سے بچاتی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن بچے کو نہیں اس بات کا پتہ ہوتا. وہ اسی ضد میں ہوتا ہے مجھے استری ملے، میں اپنا ہاتھ جلاؤں. اس کو کیونکہ ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی جب ایک خاص عمر آئے گی، جب تم اس چیز کے لیے پریپیئرڈ ہوگے تو تمہاری وہ دعا، تمہاری وہ چیز جو تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں دے دوں گی. تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکووں میں ہوتے ہیں. پھر استغفر اللہ. تو پھر گھر والوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے. لیکن مجھے اب یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ سارا آپ کا اپنی پہچان کا کھیل ہے. آپ کیونکہ اقرا سے بات شروع ہوئی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کیا پڑھا ہے، آپ کو سمجھ کیا آئی ہے. روحانیت میرے نزدیک ایک ذاتی تجربے کا نام ہے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے. جو واردات آپ پہ ہو جاتی ہے، جو آپ کے اوپر گزر جاتا ہے، جو آپ کا سیلف پریکٹیکل ہے، اصل میں وہی روحانیت ہے. اور جس میں جتنی انسانیت ہے اس میں اتنی ہی روحانیت ہے. جس میں جتنا احساس ہے کہ اللہ ہے اور وہ پھر اپنے بھائی بندھوؤں کا، لوگوں کا ارد گرد کتنا ہیلپ آؤٹ جی کر علی رہے عباس ہیں صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو آپ کے بھائی کا بڑا افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر دے. بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ جو انسڈن ڈیتھ ہوتی ہے نا، جو اس میں تمام فیملیز کو، تمام لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اس مقام پہ بھی نا کوئی روحانی بابا چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو تسلی دے اور آپ کو سمجھائے کہ اس دنیا میں فانی ہے اور یہ سب نے چلے جانا ہے. دکھ کی جو ہے نا وہ ہمیشہ بات ہوتی ہے. اب میں آپ کو آج نا، آپ جیسے سندس نے فرمایا کہ یہ ایک روحانی تجربہ جو ہے نا، وہ جو انسان اس تجربے سے گزرتا ہے اسی پہ وہ وارد ہوتی ہے وہ واردات. میں آپ سے اپنا روحانی جو ہے نا وہ تجربہ ایک چھوٹا سا وہ شیئر کر دیتا ہوں. جب میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں تو جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ میری گود میں آ جاتی ہے، اور جیسے وہ گود میں آتی ہے تو پھر اس کے بعد نا وہ میرے کندھوں پہ چڑھ جاتی ہے. اچھا، جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتنی خوش ہو رہی ہے اس عمل سے، تو میں نے یہ حساب لگاتا ہوں کہ یہ جو میری نماز ہے نا یہ خدا نے قبول کر لی ہے. اب شروع سے آپ نے یا تو انسان کو، بچے کو آپ نے خدا کا خوف ڈالنا ہے یا خدا سے محبت کروانی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ آگے رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو، یا اس کو ذرا سختی سے اس کا رویہ اس کے ساتھ رکھتے ہیں بچے کے ساتھ. تو یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے. امام حسن اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حسین کریمین تو آپ کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے. اچھا، آپ اب تو جو اپنا لمبا سجدہ کر لیتے تھے. ایگزیکٹلی. اب جو بچہ اگر آپ کو وہ سختی کر رہا ہے نا، کوئی بھی نماز پڑھنے والا شخص، تو وہ بچے کے دل میں نا خدا کا وہیں پہ خوف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ نماز ایک خدا کا عمل ہے نا. اور اگر جو نماز پڑھنے والا بچے کے ساتھ اس وقت شفقت کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو اس کے دل میں خدا کے جو نظریہ بنے گا نا وہ محبت والا بنے گا، وہ خوف والا نہیں بنے گا. اب روحانی بابوں کا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو خدا کی جو خوف سے نکالا جائے اور محبت کی طرف ڈالا جائے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے اعجاز صاحب کے تعارف کرواتے ہوئے کی کہ یہ دکھ کو دور کرتے ہیں اور خوشی بانٹتے ہیں اور خوشیاں حاصل کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اسی طرح کیونکہ روحانیت جو ہے نا ایک تو وہ کسی مذہب کی محتاج نہیں ہے. علی بات صاحب، صوفی تو بیچارہ لوگوں کے
جو دکھ ہوتا ہے ان کو اپنی باڈی پہ نافذ کر لیتا، طاری کر لیتا ہے طاری کر تاکہ لیتا ہے۔ اگلے کا جو دکھ ہے وہ کم ہو جائے۔ اور یہ اسپرچویلٹی ہے، یہ کراس دا بورڈ ہے، یہ کسی ریلیجن کی محتاج نہیں ہے، کسی فرقے کی محتاج نہیں ہے، کسی قوم، کسی نسل، کسی کی بھی محتاج نہیں ہے۔ جو بھی دل میں دکھ درد رکھتا ہے اور انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ، جیسے اشفاق صاحب فرماتے تھے کہ آسانی بانٹنے کی اس کے اندر ایک طلب ہو اور ایک لائف میں کسی کی ویلیو ایڈ کرنے کی طلب ہو، میرے تو خیال سے یہی روحانیت ہے اللہ اور یہی خدا انسان سے چاہتا ہے۔ پروگرام کا سلسلہ موضوع ہے روحانیت۔ یہ آج موضوع ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں روحانیت کے بارے میں، اس کے اوپر بات کی جائے۔ اور آج ہم نے یہاں مفتیان اکرام اور مشائخ اور علماء کو مدعو نہیں کیا، بلکہ ہم نے ملنگوں کو، صوفیوں کو آج یہاں زحمت دی ہے۔ ان کا بھی ایک اپنا کام ہے۔ میں کہتا ہوں اور پرزور کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ میرے رب نے ہر طبقے کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے جو جانور ہیں ان کے لیے بھی انسانوں کو چنا ہوا ہے۔ تو کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کوئی برقع لیتا ہے، کوئی نہیں لیتی، تو سارے ہمارے لیے اہم ہیں، سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو یہ جو آج ہمارا پینل ہے، ان کا بھی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ پاک نے ان سے بھی کام لیا ہے اور بات ہو رہی ہے روحانیت کی۔ تو کوئی مانے اجاز صاحب یا نہ مانے، میں بات پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ تو اس ماڈرن دور میں اللہ کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے اس کائنات کے اندر وہ موت کے انکاری ہیں۔ ان کے سامنے لوگ مرتے ہیں لیکن موت کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو روحانیت کو کوئی نہیں مانتا، ہماری اس سے لڑائی نہیں ہے۔ تو اجاز صاحب کیسے یہ جدید دور جو ہے آپ کے ساتھ کیسے لوگوں کو واسطہ ہوتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، لوگ کیسے سکون میں آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہمارے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو کووڈ آیا تو یہ بڑی مصیبت تھی، یہ بڑی مشکل تھی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنا رژیم چینج کیا۔ کووڈ کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ آن لائن شاپنگ کیا ہوتی ہے۔ کووڈ کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ ورک فرام دا ہوم بھی ہو شر سے سکتا ہے۔ خیر نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، ہمارے اپنے، ہماری سمجھ میں اگر وہ آ جائے تو اللہ ہے نا، وہ احد ہے، جس کو کہتے ہیں کل هو اللہ احد، میرا اللہ تعالیٰ احد ہے۔ بات روحانیت کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی منزل صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، باقی اس کا جو راستہ ہے یہی اس کی منزل ہے۔ آپ نے اس راستے پہ خود بھی چلنا ہے، آپ نے اس راستے کے ہر قدم کو انجوائے کرنا ہے، اور اس کے سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ جوڑ دیے گئے، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کے فیملی ممبر ہیں، چاہے آپ کے پیشنٹس ہیں، چاہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کی ٹیچر ہیں، ان کو آپ آسانی کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے اللہ تعالیٰ کی آپ کو جو آسانیاں دی ہوتی ہیں، آپ یقین کریں جب انسان سو کے اٹھتا ہے، اب جیسے ایک کعوے کا کپ پلایا آپ نے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یا میرے اللہ، یہ اگا کہاں، خریدا کس نے، کہاں سے یہ پیک ہوا، کہاں یہ لے کے آیا، کس نے یہ بنایا، اور میرے اللہ میرے جیسے بندے کو آپ نے سرو کروا دیا گرم گرم۔ تو میں اگر سارا دن اس کعوے کی شکر گزاری کرتا رہوں تو شاید نہیں کر پاؤں گا۔ یہ جو کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، کس نے خریدی، کس نے بنی، کس نے رکھی، کس نے اس کو صاف کیا اور میں اس پہ بیٹھ گیا، یا اللہ کیا میں اس قابل تھا؟ یہ جو ہوا مجھے مل رہی ہے، یہ جو مستعد کھڑے ہیں میرے بھائی کیمروں کے پیچھے، آپ بات کر رہے ہیں، یہ اسٹوڈیو ہے جن کی وجہ سے جیسا آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ ہر چیز سے خیر برآمد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اس پہ بہتری، یہ وہ بات ہے، گرین ٹی کی بات ہو، کیمرہ مین کی بات ہو، یا چیئر کی بات ہو۔ دیکھیں جی، ہمارا سوچنے کا ایک تجربہ نا، چھری ہوتی ہے نا، ایک چھری جو ہے وہی چھری ہوتی ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں چلی جائے تو آپ کے پیٹ میں ڈال دے گا، آپ کو زخمی کرے گا، اور وہی ایک جیسے ڈاکٹر صاحب
सुंदर फरमा रही हैं कि उनके डॉक्टर साहब के पास अगर चलेगी बात तो सूरह रहमान रहमान तो पूरी दुनिया में सब लोग सुनते हैं, मगर उन्होंने इसकी पॉजिटिविटी को, उसकी एनर्जी को इतना आगे ले आए कि आपका जो सिस्टम है आपके अंदर, जो आपके प्लेसिबो इफेक्ट है आपके अंदर, वो आप जब सुनते हैं और ये सुनते हैं कि यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह ताला इसमें शफा दे देगा, तो अल्लाह ताला ने उनकी उस बात को ना रद्द नहीं किया और उनको आम कर दिया अपनी उनकी मोहब्बत की वजह से। सुंदर साहब ये बताइए कि जो आज मॉडर्न दौर है, लोगों की अक्ल नहीं मानती, मादा परस्ती का दौरा है, क्या कहेंगी, कैसे आप जैसे जो यंग लोग हैं उनको बिलीव आ जाता है, ट्रस्ट होता है रूहानियत के ऊपर, और ज़ाहिर आप खुद दुआ कराती हैं, तो ये दुआ का तरीक़ाकार क्या, मैंने पहले ही पूछा था, तरीक़ाकार क्या है? 2 सवाल है इस सेगमेंट में मेरे आपसे कि दुआ का तरीक़ाकार क्या है, दुआ से आम बंदा क्या समझे? आम बंदा तो वही हाथ उठा के दुआ मांगना समझता है, क्या कहेंगी? दुआ के लिए जब आप हाथ उठाते हैं तो वो तो आप शायद अगर किसी दूर के किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो आप अपने जेस्चर से या इस तरह से बात करेंगे, लेकिन अल्लाह हमारे दिल में है, वो हमें अंदर से देख रहा है, हमारी नीयतों को जानता है, हमारे ख़यालों से भी वाकिफ़ है। तो आप अपनी आंखें बंद करके अपने दिल को साफ़ करें। हम 2 ही चीज़ों में फंसे होते हैं, या हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे होते, और या फिर हम अपनी ये भी डॉक्टर साहब बहुत कहते हैं कि माफ़ कर दें, जी, सबको माफ़ कर दें आप पहले जी। इश्क़ मुस्तफ़ा वस्फ़े मुस्तफ़ा हो जाने का नाम है। तो सरकार दो आलम का मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल ये था कि उन्होंने अपने दुश्मनों को भी दुआ दी है, जिन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया उनको भी उन्होंने प्यार किया है। तो माफ़ी एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा कोई अमल मैंने अपने 12 साल की ज़िंदगी में नहीं देखा। और हम फंसे ही इस बात पे होते हैं कि हम, और समटाइम्स आप अपने बहुत करीबी खूनी रिश्तेदारों को माफ़ करने पे तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से आप कैंसर्स में, आप किडनी के इश्यूज़ में, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आपने अपने आप को लगवा ली होती हैं। और वो पीछे वजह क्या निकलती है कि हिस्सा नहीं मिला, या माँ बाप ने बहन से ज़्यादा प्यार कर लिया, या इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको इंसान बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो दुआ बेसिकली ये है कि आपने आधा ग्लास पानी लेना है, अपनी आंखें बंद करनी है और अपने दिल में जाना है, और जिस किसी ने भी आपको, आपका दिल दुखाया, आपके साथ ज़्यादती की है, आपने उसको सरकार दो आलम का उम्मती समझ के दिल से दुआ देनी है, माफ़ कर देना है। सरकार दो आलम के प्यार, अगर गैर मुस्लिम है तो उसको एज ए इंसान अल्लाह की मखलूक समझ के माफ़ कर दें, और फिर अपनी भी गलतियों पे शर्मिंदा हों। ये मतलब जैसे ये बता रहे थे जाज साहब कि आदम का मुनकर ही शैतान है, और उसकी गलती ये है कि उसने गलती करके सरकशी की, माना नहीं, एडमिट नहीं किया कि मुझसे गलती हुई है। और हज़रत आदम जो हैं उनका यही एक प्लस पॉइंट है कि वो शर्मिंदा हो गए। तो शर्मिंदगी भी अल्लाह ताला से रुजू करने का, अल्लाह ताला से कनेक्शन डेवलप करने का एक बहुत बड़ा जो है वो एक वर्चू है। तो आप अपनी गलतियों पे भी शर्मिंदा हों, जैसे कहते हैं कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, कम अज़ कम अपने दिल में तो ये तस्लीम करें कि भाई मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ, मैंने भी किसी के साथ ज़्यादती कर दी होगी, किसी को कोई तंज कर दिया होगा जो उसको अच्छा नहीं लगा, किसी का दिल दुखा दिया होगा, तो उन सब चीज़ों पे शर्मिंदा हों। और जैसे एक बच्चा जो है पैम्पर गंदा करके माँ के आगे चला जाता है और माँ उसको नहला धुला के साफ़ सुथरा कर देती है, फिर साफ कर देती है, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला के पास आप शक्ल ही बना के चले साफ जाएं, भी करती है, मुंह भी चूमती है, बिल्कुल। तो इस तरह अगर आप शर्मिंदा होते हैं और प्यार से दिल में आपने 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और बंद आंखों से वो पानी पी लेना है। ये छोटी सी एक दुआ है। इसके साथ अगर आपका कोई मसला है, कोई बीमारी है, कोई कायनात का जो भी, किसी भी आप डेड एंड पे खड़े में, आपकी वीडियो लीक हो गई है, कुछ भी हो गया है, और अब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसकी रहमानियत को पुकारते हैं। आप उस वक्त कहार, जब्बार या आदिलू को नहीं पुकारते, आप माँ को कहते हैं मामा प्लीज़ आज बचा लें पापा से, अब नहीं करूँगी या अब नहीं करूँगा। तो आपने सूरह रहमान सुननी है कारी बासित की आवाज़ में, वो भी 7 दिन सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके हम बताते हैं। और अगर आप वाकई हकीकी तौर पे हजूरी हासिल हो जाती है, आप शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने दिल को साफ़ कर लेते हैं, तो मैंने ट्यूमर्स, इवन एड्स तक ठीक होते देखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अली बात साहब क्या फरमाएंगे कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके मज़ाहब में भी रूहानियत होती है, वो भी इसके कायल होते हैं। मैंने एक दफ़ा सरफराज शाह साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, आपको पता है हमेशा इजज़ आजिज़ी इनकसारी की वो बात करते हैं, अपनी ज़ात के हवाले से कोई बात नहीं करते। तो गैर मुस्लिम जो लोग, उनसे भी आप पूरी दुनिया में जाते हैं, कुछ ऐसे गैर मुस्लिम लोगों से आपका वास्ता पड़ा
جن کے پاس روحانیت ہو؟ بالکل پڑا ہے نقشبندی صاحب. میں جب بھی ملک سے باہر جاتا ہوں، میں گردواروں میں جاتا ہوں، مندروں میں جاتا ہوں، میں جو چرچ ہیں وہاں جاتا ہوں، اور بھی جو بدھسٹ ٹیمپلز ہیں وہاں پہ جاتا ہوں میں، تو مجھے وہاں پہ نا محسوس ہوتا ہے. دیکھیں اس کا جو تعلق ہے نا وہ محسوسات کے ساتھ ہے. اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم روحانیت کی جو منزلیں ہیں وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں. تو ایک بڑے استاد نے کہا تھا کہ اگر آپ نے خدا کی تلاش کرنی ہے تو آپ خدا کو تلاش کرنے نکل پڑیں. اب وہ بڑے استاد کا نام کیا ہے؟ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب. ماشاءاللہ. اچھا، اب وہ خدا کی تلاش میں انہوں نے کہا کہ نکلنا تو ذرا، بچے نے کہا یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، میں کیسے ڈھونڈوں گا، میں کہاں جاؤں گا، میں خدا کی تلاش کیسے کروں گا. تو پھر وہ فرماتے ہیں تو اگر آپ زندگی میں کسی اللہ والے کی تلاش کریں تو وہ پھر آپ کو خدا کی طرف لے جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا ایکسپیرینس کرنا ہے نا تو آپ کو ایسے مقامات پہ جانا پڑے گا. جیسے میں حضرت امام حسین کے روزے پہ گیا تو وہاں پہ مجھے نا باقاعدہ اس میں جو ہے نا روحانیت جو انرجی ہے وہ مجھے محسوس ہوئی. کیونکہ میں وہاں روحانیت تو کہاں ہونی حضور والا، کیونکہ میں نواسۂ رسول ہیں، جی میں شہداء کربلا کی لسٹ میں ٹاپ پہ نام آپ کا. میں کیونکہ لا آف اٹریکشن کا بہت بڑا بلیور ہوں، انرجی کا، اور جو آپ کی پرسنالٹی کے ارد گرد جو اورا ہوتا ہے میں اس کا بہت بڑا بلیور ہوں. تو جب آپ جاتے ہیں ایسے مقامات پہ، حضرت مختلف جیسے روزے ہیں، جیسے میں حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کے روزے پہ گیا عراق پہ، وہاں پہ مجھے ایک کھینچ محسوس ہوئی. اس طرح جب آپ مختلف بابوں سے ملتے ہیں تو آپ کو نا وہ احساس ہوتا ہے، وہ جو احساس ہے نا، جو فیلنگز ہے وہ آپ کو پھر باور کرواتی ہے کہ یہ کوئی کنیکشن ہے. تو جیسے ہی کنیکشن آپ کا کسی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ بابا پکڑ لیں اور اس کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے وقت گزاریں، پھر باقی کی جو مراحل ہیں وہ آپ کے طے کر دیں گے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے روحانیت. ایک ایسا گہرا موضوع ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور ایسا وسیع چیپٹر ہے کہ جس کے اندر بندہ غرق ہو سکتا ہے لیکن اس کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتا. یہ بہت سمندر اس کے سامنے چھوٹا ہے میرے خیال میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. تو اصل میں بندے نے خود اپنے آپ کو پہچاننا ہے. میرے بھائی دنیا سے چلے گئے تو اکثر دوست آتے ہیں تو کہتے ہیں بندہ کچھ بھی نہیں. تو میں ان کی دل آزاری نہیں کرتا لیکن بعد میں سوچتا ہوں کہ نہیں، بندہ بہت کچھ ہے. بندہ تو سمندر و ہواؤں کو چیر سکتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ موت جب آتی ہے، جب اللہ کسی بندے کو پکارتا ہے، بندے کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، یعنی کہ روح قبض کرنا چاہتا ہے، تو پھر بندہ بے بس ہو جاتا ہے. ویسے بندے کے پاس بڑی پاور ہے اور مولانا روم نے کہا تھا کہ تم مٹی سے بنے ہو مگر مٹی میں کیوں لوٹ رہے ہو؟ کہتے کہ بلندی کی طرف اٹھو. تو یہی اسلام کا ترا امتیاز ہے، آگے بڑھنا. اللہ کے نبی نے بھی اپنے جمیع اہل بیت اور صحابہ کو پش کیا، ان کے اندر انرجی لے کے آئے، وہ آگے بڑھے. وہ غلام تھے، انہوں نے حکمرانی کی، وہ دبے ہوئے تھے، انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ جو انرجی ہے، ایک جو عزم ہوتا ہے، اس کی بڑی پاور ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ترکی سفر کیا ہے تو میں پہلے تصوف کا بندہ تھا، میں مجاہدین کی باتیں کرتا ہوں. یعنی کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کی جو تلواریں تھیں کفر کے لیے، ان کی 35 کلو کی وہ تلوار ہوتی تھی. اور اقبال نے بھی کہا تھا تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. یعنی کہ اقبال کہہ رہا ہے کہ تو دریا ہے، طوفان لانا تیرا کام ہے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا تیرا کام ہے. اور خودی پہ جو اقبال نے زور دیا کہ تو مسلمان تو ہے لیکن مسلمانوں والے کام کس نے کرنے ہیں. مسلمان آج کے مسلمان ہیں جو پرانے مسلمان ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کہ اقبال کہتا ہے کہ تقدیر کو پہچان، تو تقدیر یعنی بنا سکتا ہے. تجھے اللہ نے یہ پاور دی ہے جس کا میں سادہ انداز میں ترجمہ کروں. ہمارے جوید چوئی صاحب کہتے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بندے کا
غریب پیدا ہونا یہ کوئی اس میں اس کا بیچارے کا رول نہیں ہوتا، یا غریب مرنا یہ بندے کا اپنا قصور ہوتا ہے. یعنی کہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں یہ توڑنا ہمارا کام ہے. اور پھر فرمایا حضرت اقبال نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ حدیث پاک میں نے جو پہلے بتائی کہ جب بندے کے اندر روحانیت آ جاتی ہے، جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے، تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر لوگ اس کو بابا کہتے ہیں، اس کو شیخ کہتے ہیں، اس کو اپنا استاد کہتے ہیں، اس کو پیر کہتے ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے. حضرت اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو صوفی کا اصل میں یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ نوجوان نسل کو ان کو بتاتا ہے کہ عقاب کی طرح اڑو اور اونچا دیکھو، اور پہاڑ جو ہے اوپر نظر آ رہا ہے اس کو سر کرنا ہے، وہاں آپ نے پہنچنا ہے. اور پھر ایک اور جگہ حضرت اقبال کہتے ہیں، بچھڑ کے تجھ سے مجھے ہے امید ملنے کی، بچھڑ کے تجھ سے مجھے ہے امید ملنے کی، سنا ہے روح کو آنا ہے پھر بدن کی طرف، سنا ہے روح کو آنا ہے پھر بدن کی طرف. یعنی کہ جو موت ہے یہ جسم کو ہوتی ہے، روح کو موت نہیں ہوتی. تو جب بندے کے اندر روحانیت آ جاتی ہے بندہ مر کے بھی نہیں مرتا. اور اسی خطہ کے اندر 14 سال بعد بھی ہم نے ایسے لاشیں، ایسے مردے دیکھے کہ جن کے کفن کو مٹی نے نقصان نہیں پہنچایا. کیڑے مکوڑے تو دور کی بات، ان کی باڈی کو اللہ نے محفوظ رکھا، ان کے چہرے کو اللہ نے سلامت رکھا. اور بات تھوڑی سی میری لمبی ہو گئی. ہمارے ایک اپنے رپورٹر ہیں، پرسنل دوست ہیں، تو انہوں نے ایک رپورٹ کی چینل پہ جب چلی تو میں نے اس سے رابطہ کیا تو کہتے ہیں بالکل یہ سچی رپورٹ ہے. واقعہ کیا تھا، میانی صاحب قبرستان کا یہ واقعہ ہے. رپورٹ چینل پہ چلی، میں نے اس دوست کو فون کیا تو انہوں نے کہا بالکل واقعہ درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب رپورٹ کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جس بندے کی قبر میں پانی جا رہا تھا اس کے پاؤں ننگے ہوئے اور گھر والوں کو بلایا گیا، رجسٹر چیک کیا گیا، ان کا ایڈریس کیا، ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے. تو گھر والے آئے تو گھر والوں نے دوبارہ اس کی اچھی تدفین کی، ان کا کفن جسم بالکل محفوظ تھا. اور کتنا عرصہ ہو گیا تھا، 7 سال پہلے ان کی تدفین ہوئی تھی. اور جب پوچھا یار بتائیں، ان گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ نیکی کا کون سا ایسا کام کرتا تھا، تو گھر والوں نے بتایا کہ زیادہ تو یہ نیک بندہ نہیں تھا، نارمل انسان تھا، لیکن کیا کرتا تھا کہ وہ جو چوکوں اور چوراہوں میں کتے، بلیاں اور پرندے ہوتے ہیں ان کو دانہ ڈالتا تھا، ان کو پانی ڈالتا تھا، ان کو دودھ پلاتا تھا، ان کے لیے گوشت کا اہتمام کرتا تھا. تو میں یہی کہتا اللہ نے بڑے بڑے انسان پیدا کیا اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے. جیسا سوری میری بات بڑی لمبی ہو گئی. تو جیسا یہ جو دم ہوتا ہے، یہ جو تویز ہوتا ہے، یہ جو پانی پلانا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، تویز اوپر لکھتے ہیں تو وہی کاغذ ہوتا ہے. یہ کیا ماجرا کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، تعویذ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر پانی پہ دم کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے میتھڈ میں بھی یہ شامل ہے. جب میں کسی کو انرجائز کرتا ہوں، میں اورا ہیل کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی باڈی میں یہ کلر کم ہے، اس کی ٹینڈنسی کم ہے، چاہے وہ فائنانس کی ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ کی ہے، اور ان کا اورا بروکن ہے. تو میں کیا کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ بڑا ایزی ہے. آپ اگر پانی کے 2 گلاس لیں اور ایک گلاس کو آپ کہیں کہ یار تو بڑا برا ہے، تو بڑا ایسا ہے ویسا ہے، اور دوسرے گلاس سے کہیں کہ آپ میری اللہ کی نعمت ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت، اور دونوں میں الائچی ڈال کے دیکھ لیں. یہ میرے جو بہن بھائی ہیں آڈینس ہے، یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. جن کو آپ نے برا بلا کہا ہوگا نا، وہ 2-3 گھنٹے یا 1 دن میں وہ الائچی کے ٹکڑے کر دے گا. اس کے مالیکولز اتنے چینج ہو جاتے ہیں، نیگیٹو انرجی اتنی چلی جائے گی. اور جس پانی کے ساتھ اپنے محبت کا برتاؤ کیا ہوتا ہے، پانی کے ساتھ، وہ الائچی 3 دن تک تازہ رہتی ہے اس میں. تو پانی کے اندر اس کے مالیکولز آپ کے دم دیکھیں. یہ سب انسان جس شیر سے پیار کرتا ہے نا، تو وہ شیر اس کے ساتھ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو انسیت ہوتی ہے، جو کسی کو اپنے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے.
اچھا پانی کے اندر جو آپ انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں نا، پانی کے اندر وہ اتنی دیر تک 3 دن تک وہ انرجی رہتی ہے اس میں، چاہے وہ آپ اس کو دم کیا ہے جی، میرے اللہ کا نام ہے، آپ اصل میں آپ اپنی پازیٹیوٹی کو اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں اس پانی میں. پہلے زمانے میں اکثر جب چھوٹے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ چھوٹا بچہ یا ایک بچی مسجد کے باہر پانی لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو ساروں کہتے تھے. وہ ایک دن مجھے بھی بڑا عزت سی فیل ہوئی، اس بچی نے میرے آگے کر دی، اور میں نے بھی ابھی مجھے پوری بس یہی اس وقت تو الحمدللہ آتی تھی، ابھی بھی ٹکرے مارتے ہیں، ابھی بھی یہی حال ہے. تو جب وہ اس نے مجھ سے وہ پانی کی پھونک مروائی، اور میں نے پھر اپنے بزرگوں سے پوچھا تو اس نے کہا جی یہ برکت سے کسی بیمار کو پلاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب وہ پہلے برکت جاتی تھی، اب جب کسی کو کہیں تو وہ کہتے جی بیکٹیریاز جاتے ہیں. پہلے ہم اللہ سے ڈرتے تھے، اب بیکٹیریا سے ڈرتے ہیں. فرق ہمارا صرف یہ رہ گیا. تو پانی کے سے جو دم کرواتے ہیں سر، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جیسے آپ اس کو پیتے ہیں آپ کے اسپائن کے ذریعے، آپ کی پینیل گلینڈ سسٹم. جیسا میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا وہ یہ کہ یہ جو پانی کے اوپر دم کا اثر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جب بندہ کسی سے 2-4 دفعہ سوری کرے یا پیار کی باتیں کرے تو اگلا بندہ مان جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو اسی طرح جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ مان جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ بندے کو اپنا بنا لیتا ہے. سندر صاحبہ کیا فرمائیں گے آخر میں؟ میسج میرا یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں. آپ بہت پیارے ہیں. جیسے ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سب نے ہی مرنا ہے، تو وہ دن تو بہت خوبصورت ہوگا جس دن ہماری اپنے رب سے، اپنے خالق سے یا سرکار دو عالم سے ملاقات ہوگی. لیکن آپ اس دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں. صوفیہ تو پوری زندگی اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب رب کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا، کب کریم آقا کے ساتھ وہ قبر انور میں آئیں گے تو ہم کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں گے. تو آپ جب سرکار دو عالم سے آپ کی ملاقات ہو تو سرکار آپ کو گلے لگائیں یا فخر سے بتائیں کہ میرا امتی آیا ہے. تو آپ کوئی ایسا کام کر جائیں، آپ ہر وقت تیار ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بلا سکتے ہیں اپنے پاس. لیکن اس دنیا میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی جو پریپریشن کا کہتے ہیں جی تیاری کرو، وہ تیاری کیا ہے کہ آپ کو صرف یہی نہ پتا ہو کہ میں بہت زبردست ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یار میرے اندر یہ خامیاں بھی ہیں. میں ہیرو ہیروئن بننے کے لیے ہی نہیں آیا ہوا، مجھے کریکٹر ایکٹر کا رول بھی مل سکتا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے، جس جگہ پہ رکھا ہے، آپ بے لوس ہو کے لوگوں سے تعریفیں یا واہ واہ بٹورنے کے لیے کوئی اچھا کام نہ کریں، بلکہ اس لیے کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے. بالکل. جی علی عباس صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جب میں نقشبندی صاحب صوفیہ پہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دنیا بھر کے جو صوفیہ اکرام ہیں ان پہ میں نے ریسرچ شروع کی اور دیکھا کہ ان کی لائف کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے. اچھا ویسٹ کے بھی میں نے دیکھے، مصر کے میں نے دیکھے، یورپ کے دیکھے میں نے لوگ جو روحانیت کے ساتھ جن کا تعلق ہے. پھر تاریخ میں نے مختلف مذاہب کے جو صوفی لوگ تھے یا جن کو اسپرچل پاورز جن کے پاس تھی ان کو میں نے غور و فکر کیا ان پہ. ایک بڑی مزے کی ایک فائنڈنگ ملی مجھے. ان تمام میں نا ایک بات کامن مجھے ملی، میں کہوں گا وہی کریں آپ، اور وہ ہے سفر. صحیح. ان تمام صوفیہ اکرام سفر بہت کرتے تھے. تمام صوفیہ اکرام نے سفر کیا، مختلف موسموں میں انہوں نے وقت گزارا. مختلف جو سرفیسز ہے نا دنیا کی، جیسے ریگستان ہے، پہاڑ ہے، میدان ہے، سمندری علاقے ہیں، دریائی علاقے ہیں، ان تمام علاقوں میں سفر کرے. اور دوسری کامنالٹیز جو نکلی نا ان کے اندر وہ تھی تنہائی کی. اچھا علی عباس صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ آپ بات ہمیشہ ماشاءاللہ مختلف فورم پہ کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کرتے ہیں، آخر میں مختصر الفاظ میں یہ بتائیے کہ اگر کسی بندے نے آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے آپ سے رابطہ کرے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بعد میں بن جاتا ہے. اچھا نہیں، بڑا ایزی ہے. ویسے تو میرے فیس بک پہ میرے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں اور لوگ رابطہ کرتے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں اور میں ان کو ٹائم دے دیتا ہوں. بڑا آسان ہے ویسے. جی سندر صاحب آپ سے اگر رابطہ کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارا چینل ہے مست مست ہیلرز، اس کو آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا فون نمبر ہے 0336147948، اس پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی اجاز صاحب اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو انسٹاگرام، فیس بک یا آپ کا ای میل یا موبائل نمبر؟ اور خاص طور پہ اجاز صاحب تو لنڈن میں مقیم ہیں، ابھی 1 ماہ کے لیے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. جن جن لوگوں نے مستفید ہونا ہے وہ ضرور مستفید ہو. بہت اہم ہے ان کا اجاز یہاں خان صاحب سے. میرے جی اجاز احمد خان کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے، پھر کوئی ٹیم ہے وہ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو جواب دے دیتے ہیں.
علی عباس صاحب بھی میرا بہت اچھا ذریعہ ہے، کوئی یہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں جن کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، تو یہ ہمارے بھائی بھی. اور میں اکثر ایک بات اپنے کل رات بھی ہم یا صاحب لاہور میں یا پاکستان میں آپ کہاں کہاں دستیاب ہیں ایک مہینہ؟ جی میرے مختلف سیشنز ہیں جی، مگر یہ جو 8-10 دن ہیں یہ میں لاہور میں ہی ہوں، اور میری رہائش بھی لاہور میں ہی ہے، تو گھوم پھر کے یہ ہمارے بزرگوں کے کا شہر ہے، داتا کی نگری میں آپ. داتا کی نگری میں جی. تو ناظرین سامعین، آپ نے ہمارے پینل کی باتوں کو سنا. صوفی وہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کا، دوسروں کے معاملات کا، دوسروں کی دل آزاری کا خیال رکھتا ہے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. بہاؤالدین زکریا ملتانی جب ملتان شریف تشریف لائے تو وہاں جو علماء سو موجود تھے، انہوں نے آپس میں اکٹھ کیا، یہ بابا آ گیا ہے ہمارا کام خراب کرے گا، ہماری جو روزی لگی ہوئی ہے اس کے ٹانگ نہ کہیں مارے. تو ان علماء سو نے ایک میٹنگ کی اور پوچھا اور کہا، آپس میں فیصلہ کیا کہ اس کو یہاں سے فارغ کرے. تو مختصر یہ کہ وہ جو علماء سو تھے، اور جو علماء سو ہوتے ہیں یا جو تیز لوگ ہوتے ہیں، جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں، وہ چلاک بڑے ہوتے ہیں، ذہین بڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ بھر کے بابا جی کی خدمت میں بھیجا، اور دودھ اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس میں مزید دودھ کی گنجائش نہیں تھی، اور جن کے پاس بھیجا تھا وہ بھی صاحب نظر تھے. تو پیالہ جا کے بھیجا. دودھ کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح یہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہے، اسی طرح اس پیالے میں دودھ نہیں مزید ڈال سکتا، تو لہٰذا آپ کی بھی اس شہر میں ضرورت نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے وہ دودھ پیا نہیں، بلکہ پھول کی پتی توڑی اور وہ دودھ کے اوپر رکھی، اور ساتھ فرمایا کہ جاؤ اپنے لوگوں سے، اپنے علماء سے یہ کہہ دو کہ میں خود نہیں آیا، مجھے میرے شیخ نے، میرے مرشد نے یہاں بھیجا ہے، میں تو ان کے حکم کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. لیکن جس طرح دودھ کی پتی دودھ کے بھرے ہوئے پیالے کو تنگ نہیں کر رہی، میں بھی اسی طرح اس شہر میں رہوں گا، آپ لوگوں کو تنگ نہ کروں گا. تو دیکھیے کہ آج بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا نام ہے، پہچان ہے، وہ ملتان ان کے نام سے منسوب بھی ہے، پہچان بھی ہے. تو آئیے کسی کی دل آزاری نہ کریں، آپ بھی صوفی بن سکتے ہیں. آج بھی بہاؤالدین زکریا ملتانی پیدا ہو رہے ہیں، جب تک مائیں زندہ ہیں انشاءاللہ یہ صوفیہ پیدا ہوتے رہیں گے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.